چھوٹا سا ننھا سا پوتا اپنے دادا کے پاؤں پکڑ کر کہتا ہو دادا جی تھوڑی دیر کے لیے کمبل دینا۔ دادا نے کمبل دیا، بیٹا اندر گیا، اس میں چاقو لگایا اور کمبل کو دو چاک کر دیا، دو حصے کر دیا۔ اس کے باپ نے پوچھا تو نے اس کے دو حصے کیوں کیے؟ گھر میں اور بھی کمبل تھا، تجھے چھوٹے سائز کا کمبل چاہیے ہوتا تو گھر سے لے لیتا، اس کے دو حصے کیوں کیے؟ اس نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ایک کمبل آج دادا لے کر جا رہے ہیں، آدھا حصہ میں اپنے پاس حفاظت سے رکھوں گا کہ جب تو اس عمر کا پہنچ جائے گا تو یہ کمبل دے کر میں تجھے گاؤں والے گھر میں بھیجوں گا۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کا گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ پر اللہ پردہ نہیں ڈالتا، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اسے ایسی ذلت اور ایسی رسوائی والا عذاب عطا فرمائے گا کہ جس سے اہل قیامت کانپ اٹھتے نظر آئے۔ ڈیلی کھانستے رہتے تھے۔ ایک دن اس کی عورت نے، اس کی بہو نے اپنے شوہر سے کہا وہ دیکھو نا جی ابا جی رات بھر کھانستے رہتے ہیں، جن کے کھانسنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میں دن بھر کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، رات میں سونا چاہتی ہوں، صبح اٹھ کر بچے کو یونیفارم دینا ہے، تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، لیکن رات بھر تمہارا باپ اتنا کھانستا ہے کہ ہماری نیند کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ ایسا کرو نا کہ گاؤں والا جو گھر ہے نا وہ باپ کے حوالے کر دو اور کہو کہ بابا وہاں جا کر رہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں اپنے بابا سے بات کروں گا۔ صبح ہوئی، اپنے باپ کے پاس گیا، کہتا ہے ابو جی ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا جی آپ کھانستے رہتے ہو رات بھر، میں بھی دن بھر آفس میں جا کر واپس آتا ہوں، تھک جاتا ہوں، میری بیوی بھی دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، رات میں آرام سے سونا چاہتی ہے، لیکن آپ کے کھانسنے کی وجہ سے اس کی نیند مکمل نہیں ہوتی۔ باپ نے پوچھا بیٹے پتر تیری نیند نہیں پوری ہوتی؟ بولا نہیں۔ کیا کروں؟ کہا کہ ابا جی وہ گاؤں والا جو گھر ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، اس گاؤں والے گھر میں آپ شفٹ ہو جاؤ، آپ اس گاؤں والے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ کہا پتر پھر تجھے نیند آ جائے گی؟ کہا کہ ہاں بابا جی نیند آ جائے گی، کیونکہ آپ کی کھانسی کی آواز نہیں آئے گی۔ سن رہے ہیں؟ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے تو جیسا کہے، تیری جس میں خوشی ہو، تیری جس میں رضا۔ اب باپ اٹھ کر جانے لگا تو بیٹے نے کہا ابا جی رک جاؤ، وہاں گاؤں والے گھر میں کمبل نہیں ہے، میں کمبل لا کر آپ کو دے دوں۔ اندر گیا، ایک نیو بلینکٹ لایا، کمبل، اور لا کر اپنے باپ کے حوالے کیا۔ کہا ابا جی یہ لے کر جاؤ۔ باپ اس کمبل کو لے کر جب آگے بڑھنے لگا تو اس کا پوتا، چھوٹا سا ننھا سا پوتا اپنے دادا کے پاؤں پکڑ کر کہتا ہو دادا جی تھوڑی دیر کے لیے کمبل دینا۔ دادا نے کمبل دیا، بیٹا اندر گیا، اس میں چاقو لگایا اور کمبل کو دو چاک کر دیا، دو حصے کر دیا۔ اس کے باپ نے پوچھا تو نے اس کے دو حصے کیوں کیے؟ گھر میں اور بھی کمبل تھا، تجھے چھوٹے سائز کا کمبل چاہیے ہوتا تو گھر سے لے لیتا، اس کے دو حصے کیوں کیے؟ اس نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ایک کمبل آج دادا لے کر جا رہے ہیں، آدھا حصہ میں اپنے پاس حفاظت سے رکھوں گا کہ جب تو اس عمر کا پہنچ جائے گا تو یہ کمبل دے کر میں تجھے گاؤں والے گھر میں بھیجوں گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، انسان جو کرے گا اسے اپنی زندگی میں دیکھے گا، اور اگر کسی طرح وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو قیامت، آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ستار العیوب ہے، عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ پر ظلم کرنے والے، ماں باپ کو ناراض کرنے والے، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے، توجہ سے سن لے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کا گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ پر اللہ پردہ نہیں ڈالتا، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اسے ایسی ذلت اور ایسی رسوائی والا عذاب عطا فرمائے گا کہ جس سے اہل قیامت کانپ اٹھتے نظر آئے۔ بچاؤ اپنے آپ۔ مکہ المکرمہ ایک یہودی شخص ہے، ایک یہودی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ماننے والا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ چونکہ میرا موضوع الگ تھا لیکن جس طرف نکل پڑا ہوں اس سے ہٹنے کا جی نہیں چاہتا۔ مکہ المکرمہ ایک یہودی شخص ہے، وہ کپڑے کا تجارت کرنے والا، اپنے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بزنس کر رہا تھا۔
اچانک کسی معاملے پہ اس کی موت ہو گئی، حادثے کا شکار ہو گیا، موت کی نیند سو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک اس کی بیوی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ گھر میں اس کی بیوی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی چلی جا رہی ہے، کچھ دن تک دن گزرے۔ اب جو پارٹنرشپ پہ جو اس کا بھائی تھا، ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹے ذرا اپنے چچا کے پاس جاؤ اور چچا سے کہو تو صحیح کہ میرا باپ تمہارے ساتھ تجارت میں شریک تھا، اس کی بچی ہوئی کچھ رقم ہے تو میرے حوالے کرو۔ ماں نے مانگا ہے، گھر کی پرورش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جب یہ چچا کے پاس گیا تو چچا دھتکار کر واپس کر دیتا ہے کہ تیرا باپ جب اس دنیا سے گیا تو میرا قرض لے کر گیا ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے تم لوگوں کو کچھ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب دولت ہوتی ہے تو اچھے لوگ بھی، پرائے لوگ بھی اپنے ہوتے ہیں، جب دولت ختم ہوتی ہے تو اپنے لوگ پرائے بننے کا ناٹک کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ زندگی جی رہا ہے۔ ایک دن کی بات یہ ہے کہ بچے کی ماں کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اپنے زیورات بیچے اور پرورش کی۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو اس نے گھر کے قیمتی سامان کو، فرنیچر کو بیچا، پرورش کی۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے گھر کے برتنوں کو بیچا، پرورش کی۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے قیمتی لباس کو بیچا، پرورش کی۔ اب جب پیسے ختم ہو گئے، اس کے بچے کچھ جتنے لباس تھے یہ بیچتی چلی گئی۔ اب اس کے پاس اتنا لباس نہیں تھا کہ وہ ایک لباس کے بعد دوسرا لباس پہن سکے، اس نے سارے کپڑے بیچ دیے تھے۔ اب گھر میں بچے کی پرورش کا معاملہ تھا، بچے کو پالنا تھا۔ پالنے کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس 1 روپے کی مہلت نہ تھی، اور زمانہ عرب کا یہ حال تھا کہ مکہ المکرمہ کا حال یہ تھا کہ اگر وہ جوان عورت گھر باہر نکل کر اگر کسی کی دہلیز پر کام مانگنے جائے تو کام بعد میں دیا جائے گا، زنا والی نگاہ، گندی نگاہ اس کے اوپر پہلے پڑے گی۔ اپنی عزت کی پاسداری اور حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی بچی کی پرورش کر رہی ہے۔ دن گزرتا چلا گیا۔ ایک دن بچے نے ماں کو کیا دیکھا، ماں نے جو ڈریس پہنا ہے، ماں نے جو لباس پہنا ہے، وہ لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، وہ لباس جگہ جگہ سے تار ہو گیا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آیا، ماں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، اے میری پیاری ماں، بات کیا ہے؟ تیرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے کیا؟ کئی دنوں سے اسی لباس کو زیب تن کیے ہوئے ہے۔ اے میری ماں، بات کیا ہے؟ آج سے پہلے کئی دنوں سے یہ لباس پہنے ہوئی ہے۔ اے ماں، تیرے جسم کا لباس تار ہو گیا، کوئی دوسرا لباس پہن لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لباس اتنا پھٹ جائے کہ تیری عزت باہر جھلکتی نظر آئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ماں سے ممتا کا آنچل اڑایا، کہا اے میرے لخت جگر، تیری پرورش کا بھار، تیری پرورش کی ذمہ داری ایسی ہے کہ گھر کا برتن بیچ دیا، گھر کا سامان بیچ دیا، میرے لباس بیچ چکی ہو، اب میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو، کہا ماں کیا کروں؟ ماں نے کہا دیکھ ایک بار اور چچا کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے کہ تیرا چچا تیری ماں کے لیے چند لباس کا انتظام کر دے۔ بیٹا دوڑا اپنی چچا کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے چچا جان، میری ماں کے لباس کا حال یہ ہو گیا کہ تار اس کے جسم کا لباس ہے، چند روپے دے دو، چند لباس دے دو جس سے میں اپنے ماں کے تن کے ڈھکنے کا انتظام کر سکوں۔ باپ کا بھائی چچا اسے دھتکارتی ہوئی ظالمانہ نظروں سے اسے دھتکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، آج کے بعد ہمارے گھر میں واپس آنے کی جرات مت کرنا، تمہارا اور ہمارا رشتہ میرے بھائی کی زندگی تک تھا، مرنے کے بعد اب تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے، نہ آج کے بعد کبھی آنا، نہ اپنی صورت دکھانے کی جرت کرنا۔ اب وہ لڑکا وہاں سے نکلا ہے، اس کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے گھر کی دہلیز چڑھنے کی جرت کر سکے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ماں کی آنکھوں کو دیکھ سکے، ماں کے چہرے کو دیکھ سکے۔ وہ اس طرح گھر سے باہر اس طرح نکل کر گلی بھٹک رہا ہے، کبھی گلی بھٹک رہا ہے، اس کے جسم پر لباس پڑا ہوا گردآلود ہو چکا، اس کے جسم پر لباس پڑا ہوا گردآلود ہو چکا، اس طرح واپس ہو رہا ہے جیسے کسی معصوم بچے کے کھلونے کو کوئی توڑ دے، بچہ کتنا مایوس اور اداس ہو جاتا ہے، اس اداسی کے عالم میں گلی بھٹک رہا ہے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی
कभी इस गली में कभी उस गली में। शाम होने के करीब है लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं। उसे माँ का चेहरा बार बार याद आता है। अचानक उसकी निगाह क्या देखती है कि एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने निगाह उठाकर देखा तो क्या देखा, एक इंसान खड़ा है, सर पे अमामा बांधे है, चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है। उसके करीब आकर बैठ जाता है, बच्चे के चेहरे पे हाथ फेरता है और कहता है कि मासूम से बच्चे बता तो सही, इस उम्र में भला कोई जिंदगी इस तरह जीता है कि आंखों में आंसू हो, चेहरे पर मायूसी हो, भटकता हुआ कदम हो, बता तो सही। इस जिंदगी का हाल ये है कि इस उम्र में लोग खेलते कूदते नजर आते हैं। तेरी परेशानी की वजह क्या, तेरी परेशानी का राज क्या? जब इतना कहता है ये लड़का कहने लगा, आखिर तुम हो कौन जो मुझसे इतनी हमदर्दी वाली बातें कर रहे हो? अरे हमसे तो सगा चचा बात करने के लिए तैयार नहीं, तुम मुझसे इतनी प्यार भरी बातें क्यों कर रहे हो? उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन इतनी बात यह है कि दुनिया मुझे मुसलमान कहती है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूँ। मेरा दीन मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब कोई रोने वाला हो तो हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने वाले काम करो। किसी का कपड़ा फटा हो तो उसके लिबास का इंतजाम करो, किसी के पास खाना ना हो तो उसके खाने का इंतजाम करो, कोई रास्ता भटक रहा हो तो उसे अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला काम करो, कोई मुसीबत में हो तो मुसीबत से निकालने वाला काम करो। पता ये चला मुसलमान जो होगा वो मुसीबत में डालने वाला नहीं, मुसीबत से निकालने वाला होगा। मुसलमान जो होगा वो आंसू बहाने वाला नहीं, आंसू पोंछने वाला होगा। मुसलमान जो होगा वो जुल्म करने वाला नहीं, जुल्म सहने वालों मजलूमों की मदद करने वाला होगा। इसने सुना, अच्छा बताओ तुम क्या करोगे? कहा कि तुम्हारी परेशानी क्या है? इसने कहा कि मेरी माँ के जिस्म पर आखिरी लिबास, अब उसके बाद कोई लिबास नहीं। मैंने चचा से दुहाई लगाई, चचा ने एक न सुनी, उसने धुतकार कर वापस कर दिया। अब मुझे घर जाने में शर्म आती है, हया आती है, माँ का सामना कैसे करूंगा? तवज्जो चाहिए, मेरी माँ और बहनें अगर मेरी गुफ्तगू को सुन रही है तो तवज्जो चाहिए। हमारे घरों का हाल ये है कि हल्दी के दिन आपके घर के हर एक फर्द के जिस्म पर येलो कलर का लिबास होता है, मेहंदी के दिन आपके घर के छोटे से लेकर बड़े तक ग्रीन कलर का लिबास होता है। अरे रब के नाशुक्र बनने से पहले खजूर मुसलमानों उन बूढ़ी औरतों का ख्याल तो करो कि जिनके घर में एक लिबास है दूसरे लिबास का इंतजाम नहीं है। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाओ। आज सब कुछ होने के बावजूद नाशुक्री के जुमले जबान पर आते हैं। अब चलो, उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा एक नबी है जो इमामुल अंबिया बनकर आया, मेरा एक नबी है जो आखिरी रसूल बनकर आया, मेरा एक नबी है जिस पर अल्लाह ने आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जा तू खाने काबा के करीब चला जा, वहाँ वो बैठे हुए होंगे। इसने पूछा मैं पहचानूंगा कैसे? कहा वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, जो उनमें सबसे खूबसूरत होगा समझना वो मेरा नबी है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा समझना वो मेरा नबी है, जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा नूर होगा समझना कि वो मेरा नबी है। कहा कि मैं जाकर क्या कहूँगा? कहा कि नहीं नहीं, तू बस जाना, अपनी फरियाद सुना देना, जब फरियाद सुनाएगा वो तेरी बातों को सुनने के बाद तेरे काम आएंगे। इसने पूछा कि वो क्यों काम आएंगे? इसने कहा क्योंकि काम इसलिए आएंगे कि दुनिया जिसे धुतकार देती है मुस्तफा उसे गले लगाने के लिए तैयार रहा।